أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں پارہ ہے سورہ انعام، آیت نمبر 47. 5واں رکوع ہے سورہ انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. اللہ کی طرف سے ایمان کی توفیق، عمل صالح کرنے کی توفیق، یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان پر بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر اس کا مہلت دینا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی ہم غلطی کرتے ہیں فوراً ہماری پکڑ ہو جائے اور ہمیں سزا مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ہمیں. توبہ کی اللہ کریم مہلت دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی جو غلطی ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، واپس پلٹ آئیں اور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، بخشش طلب کر کے اس کام سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. لیکن فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ یکدم بھی عذاب نازل فرما سکتا ہے بغیر مہلت دیے، کیونکہ اصل میں تو جب ہم نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا تو بنتی ہے، خطا کی ہے سزا بنتی ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ مہلت دیتا ہے، اور اگر ہم توبہ کر لیں تو پھر معاف بھی فرماتا ہے. پھر معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ ہماری توبہ سے اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور ہمیں مزید انعام و اکرام بھی عطا فرماتا ہے. حالانکہ اگر صرف ہماری غلطی کی معافی ہو جائے، ہماری توبہ سے غلطی معاف ہو جائے، یہی کافی ہے. لیکن وہ غلطی معاف بھی فرماتا ہے، اپنے بندے پر رحمت بھی فرماتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ کریم اس کے درجات میں بلندی بھی عطا فرماتا ہے توبہ کرنے سے. اس لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہوئی فوراً توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، ورنہ اللہ کریم کبھی بھی اپنا عذاب نازل کرے تو پھر بچنے کی صورتحال نہیں ہوگی، اور جو نافرمان لوگ ہیں پھر وہی ہلاک ہوں گے. تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ارائیتکم، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ کریم کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، او جہرتن، یا کھلم کھلا آئے، یعنی خفیتاً آئے، پتہ ہی نہ چلے. ایک عذاب وہ ہے کہ یکدم آ گیا کہ انسان کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں ملی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب میری تاڑ میں ہے اور میرے پیچھے ہے، یکدم آ گیا. اور ایک یہ ہے کہ عذاب کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں اور انسان کو محسوس ہو گیا کہ اب اللہ کی ناراضگی شروع ہو رہی ہے، وہ فوراً طائب ہو جاتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اس کی مرضی ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یکدم عذاب نازل کرے بغیر کسی علامت کے، اور اگر چاہے تو تھوڑی نشانیاں پہلے بتا دے اور پھر عذاب لے کے آئے. هل يهلك الا القوم الظالمون، اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ہلاک کون ہوگا سوائے ظالم قوم کے، یعنی ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے، اصل نقصان انہی کا ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اپنے آپ کو سنوارنے کا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے، اپنی نماز پڑھ لیں اور آپ اپنے آپ کو سیدھے رستے پر لے آئیں اور بس نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو سکھانے کا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نیک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ صرف اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں میں مصروف ہو جائیں اور وہ برائی کرنے والوں کو منع نہ کریں۔ اگر ایسا ہو تو معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ تو نیک عمل کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں روک رہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی جس کے دو پورشن تھے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ نیچے والے پورشن کے لوگ اوپر آتے پانی لینے کے لیے، تو فرمایا اگر نیچے والے وہ یہ سمجھیں کہ اوپر ہم جاتے ہیں اور اوپر والوں کو تنگ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم کشتی میں سوراخ کر لیں اور کشتی میں سوراخ کر کے ہم ادھر سے پانی خود ہی لے لیں تاکہ اوپر والوں کو تنگ نہ کریں۔ وہ سوراخ کرنا شروع کرتے ہیں، اوپر والے آواز سنتے ہیں کہ نیچے سوراخ ہو رہا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ وہ کون سی ہماری جگہ ہے، وہ نیچے پورشن ان کا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں، اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی میں سوراخ ہوگا اور پانی کشتی میں آئے گا اور سارے کے سارے تباہ ہوں گے، اوپر والے بھی نیچے والے بھی۔ یہ مثال ہے معاشرے کی کہ اگر معاشرے کے نیک لوگ، اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کو برائی کرنے سے منع نہیں کریں گے، انہیں نہیں سمجھائیں گے، تو پھر معاشرہ برائی کا شکار ہوتا جائے گا اور انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں اسی لیے کہ وہ خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ وما نرسل، اور ہم نہیں بھیجتے، المرسلین اپنے رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ یعنی دو طرح کا فریضہ اللہ کے انبیاء اور رسول ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے انعام کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کے قرب کی خوشخبری، جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اللہ کریم اس کو انعام عطا فرمائے گا، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں۔ یہ خوشخبری، یہ بشارت ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسل مخلوق کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا منذرین، ڈرانے والے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے وہ ڈراتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خوشخبری دیتی رہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا نہ جائے، اور نہ ہی ایسے ہے کہ ہمیشہ اللہ کا عذاب ہی سنایا جائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور خوشخبری نہ سنائی جائے۔ دونوں چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں اس میں ایک اسم مبارک ہے بشیر اور ایک اسم مبارک ہے نذیر۔ بشیر کا معنی خوشخبری دینے والے اور نذیر کا معنی ڈرانے والے۔ جی یہ دونوں چیزیں، اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں ہمیشہ جو ہے وہ ڈراتے رہتے ہیں یا فلاں ہمیشہ خوشخبری سناتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، خوشخبری بھی سنائیں، ڈرائیں بھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ ومن آمن، فمن آمن، اور جو ایمان لے آیا، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ ایمان اور نیک عمل، ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ہم ایمان لے آئیں اور اس کے بعد کوئی نیک عمل نہ کریں تو یہ بھی ہمارے ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے اور اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکا جائے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے۔ ایمان، دیکھیے ہمارے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، ایک ہمیں عہدہ سپرد کیا جاتا ہے، اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف وہ جاب لے لیں یا ہم اس عہدے پر بیٹھ جائیں اور اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کریں تو یہ درست نہیں ہوتا۔ مقصد ہے کچھ، اس عہدے کو قبول کرنے کا مقصد ہے، اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم بے مقصد نہیں بھیجے گئے، ہمارے بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے۔ ہمیں ایسے فضول میں پیدا نہیں کیا گیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کائنات باطل نہیں پیدا کی، ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وجہ ہے، اور ہماری تخلیق کی وجہ اللہ نے خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم آئے ہی بندگی کے لیے ہیں
اور پھر ہم بندگی نہ کریں اور کاموں میں مصروف رہیں، سارا دن ہمارے مصروفیت اور چیزوں میں رہیں، جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں وہ مقصد ہم سوچے بھی نہ اور اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں، تو اس سے بڑی ہماری نالائقی کیا ہے، اس سے بڑی ہماری کم بختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو بالکل فراموش کر دیں۔ اس لیے ارشاد فرمائے ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، تو جب ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم، پھر اس کے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اسے قطعاً جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو سابقہ زندگی دنیا کی رہی وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہی، اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ غم اس بات کا نہیں ہوگا کہ جو وہ کرتا رہا اس نے کوئی غلط نہیں کیا، اس کو افسوس بھی نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کی ہے۔ دکھ تکلیف ان کو ہوگا جو اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے اور ان فضول اور لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت بسر کیا اور صرف کیا جو مقصد نہیں تھا، جس کے لیے آئے نہیں تھے۔ وہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر فضول چیز کو ترک کر دے، لا یعنی چیز کو ترک کر دے، جس کا مقصد نہیں ہے، جس مقصد نہ دنیا کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی آخرت کا مقصد ہے، اور اس کی زندگی کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ترک کر دے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پکڑے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کو پکڑے گا۔ اب یہاں دیکھیں ڈرایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جنت کی خوشخبری بھی، پیچھے آیات مبارکہ گزری، جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں انسان کے لیے ہر طرح کی نعمت ہوگی جس کو وہ چاہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، بشارت بھی ہے اور نذارت بھی ہے، یعنی ڈرایا بھی گیا ہے اور خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری ہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی کا دائمی نقصان ہے، اور مسافر وہی بہتر ہے جو چلتے ہوئے اپنے زاد راہ کو اور اپنے سفر میں کام آنے والی چیزوں کو ساتھ لے لے، اور ہماری آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔